باللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اقدس کی پیدائش ایک مجذوب حضرت حافظ غلام مرتضیٰ کی دعاؤں کا نتیجہ تھی اور انہی بزرگ نے آپ کا نام اشرف علی رکھا تھا اور آخر وقت تک اپنی محبت و توجہ سے سرفراز کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر شعوری طور پر حضرت میں عشق کی جلوہ آرائیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک بار قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی ضرورت سے دیوبند تشریف لائے تو حضرت ایک ہی نظر میں گھائل ہو گئے۔ اشتیاق سے مصافحہ کے لیے آگے بڑھے، شوق نے بے قابو کر دیا تھا، پاؤں بے اختیار پھسل پڑا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تھام لیا۔ گو بیت اور اس کی حقیقت سے ناآشنا تھے، مگر کشش اس بلا کی ہوئی کہ بیت کی درخواست کر دی۔ حضرت قدس سرہ نے دوران تعلیم میں اس کو مناسب نہ سمجھا اور انکار فرما دیا، لیکن خاطر اشرف میں یہ خیال بصورت حسرت برابر پرورش پاتا رہا، اور جب 1299 ہجری میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عازم حج ہوئے تو خود انہی کے ذریعے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عریضہ گزارا۔ آپ مولانا سے فرما دیں کہ مجھ کو بیعت کر لیں، نہ جانے دونوں عرفاء میں کیا راز و نیاز رہا۔ بظاہر یہی ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں خود ہی بیعت فرما لیا۔ اس وقت حضرت اقدس کی عمر 19 سال تھی۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ تو ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ معظمہ کی سکونت اختیار کر لی تھی، لیکن جب بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے تو زمان و مکان کے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ عارف باللہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے تھانہ بھون کے اس در شاہ سوار کا جلوہ دیکھ لیا تھا۔ ابھی طالب علم ہی تھے کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے والد ماجد کو کہلا بھیجا تھا کہ تم حج کو آؤ اور جب آؤ تو اپنے بڑے لڑکے کو لیتے آنا۔ غر شوال 1301 ہجری میں جبکہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کی زندگی ختم فرما کر کانپور میں اشاعت علوم میں مصروف تھے، سفر حج کے سامان پیدا ہو گئے۔ حضرت والا اپنے والد ماجد کی معیت میں زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی جذبہ اشتیاق سے مکہ معظمہ پہنچے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نیاز حاصل کیا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور دست بدست بیعت کی نعمت سے سرفراز کیا۔ بعد فراغ حج خود فرمایا کہ تم میرے پاس 6 مہینے رہ جاؤ، لیکن حضرت والا کے والد ماجد نے مفارقت گوارا نہ کی اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بر بنا احترام شریعت فرمایا کہ والد کی اطاعت مقدم ہے، اس وقت چلے جاؤ پھر دیکھا جائے گا۔ چنانچہ 20 سالہ عمر میں پہلی بار فریضہ حج سے فارغ ہو کر 1302 ہجری میں ہندوستان لوٹ آئے۔ دوران قیام مکہ معظمہ حضرت والا پر عرض پاک کا احترام و ادب اس درجہ غالب رہا جس وقت بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑی ہے۔ ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ خود فرماتے تھے کہ ایسی کیفیت مجھ پر عمر بھر طاری نہیں ہوئی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق نے اس کو خوب ہوا دی اور عرض پاک کے قیام نے اس کو بڑکایا، لیکن واپسی پر پھر بھی اس شعلہ میں سوختہ سامانی کی صفت نہ آتی تھی، برابر مصروف درس و تدریس اور مشغول تقریر و تحریر رہے۔ سینکڑوں کو عالم بنایا اور ہزاروں کے دل میں دین کی عظمت بٹھائی اور اس کا سکہ جمایا۔ ادھر شیخ کامل سے خط و کتابت برابر جاری رہی اور توجہات شیخ برابر شامل حال تھیں۔ باطنی مناسبت تو خیر پیدا ہو ہی چکی تھی۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ ظاہری مناسبت کے بھی آرزو مند تھے۔ حضرت اقدس کے دوران قیام مکہ آپ کے زوجہ محترمہ
اور خالہ صاحبہ بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ خالہ صاحبہ نے خدمت شیخ میں عرض کیا کہ ان کے لیے صاحب اولاد ہونے کی دعا فرمائیے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید رشید سے باہر آ کر فرمایا، تمہاری خالہ مجھ سے دعا کے لیے کہتی ہیں کہ تمہارے اولاد ہو، سو دعا تو میں نے کر دی، لیکن بھائی میرا جی تو یہی چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی تم بھی رہو، جو حالت میری ہے وہی حالت تمہاری بھی رہے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، جو حالت حضرت کو پسند ہے وہی میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حاجی صاحب بڑے مسرور ہوئے۔ ہندوستان پہنچ کر پھر مدرسہ جامعہ العلوم کانپور میں مصروف درس تدریس ہوئے، مگر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ کیفیت شوق الہیہ نہایت جوش و خروش سے وارد ہوئی، لیکن اب کی دفعہ اس میں کلفت کے عوض لذت اور ناگواری کے بدلے خوشگواری تھی۔ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری سے قبل کی کیفیت شوقیہ سیر اللہ کا نتیجہ تھی، اور موجودہ کیفیت سیر اللہ کے باعث تھی۔ وہ حالت مشاہدہ سے قبل کی تھی اور یہ بعد کی۔ وہ اثر عشق تھا، یہ اثر حسن۔ بقول حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانہ میں یہ حال تھا کہ جی چاہتا تھا کہ ساری دنیا کو ذاکر و شاغل اور ولی کامل بنا دوں۔ چنانچہ شروع ہی سے حلقہ توجہ بھی منعقد فرمانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا مدرسہ کانپور ذاکر و شاغل بن گیا۔ اس کی اطلاع جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو جواب آیا، ماشاء اللہ، آپ اور آپ کے متعلقین کے ذوق و شوق کی کیفیت سن کر طبیعت نہایت ہی خوش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بائیں ذکر و شغل دائم مشغول رکھے، دن بدن ترقی در ترقی عطا فرمائے، مقصود اصلی تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ 1315 ہجری سے مجدد الملت کا وہ دور شروع ہوتا ہے جو تا آخر حیات باقی رہا، یعنی مستقبل قیام تھانہ بھون۔ حضرت اقدس اسی دکان معرفت میں پہنچ کر جس کی رونق حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت اور حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اور رحلت کے باعث ماند ہو چکی تھی، پھر باعث رونق ہوئے، کانپور کو ترک کیا، درس و تدریس سے چھٹی لے لی، والد ماجد کے ترکہ کو مشتبہ پا کر خیر آباد کہا، اپنے شیخ عالی مرتبت کی نصیحت اور استاد ذی معرفت حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تسلی سے بالکل متوکلاً اللہ ہمتاً مشغول ہو گئے۔ پھر کیا تھا کہ کبھی تجلی جمال سے سکینت پاتے اور کبھی تجلی جلال سے برق تپاں بن جاتے۔ صبغت اللہ کا رنگ چڑھتا رہا، جو آتے تھے ان کو بھی اسی رنگ میں ڈبوتے گئے۔ خانقاہ کی رونق میں 4 چاند لگ گئے، اور اس دور میں رنگ ہی اور تھا، خود سراپا سوز و گداز تھے، اس لیے جو بھی آ جاتا سوختہ گداختہ بن جاتا۔ اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔